بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ وہ لاس اینجلس میں رہ رہا تھا اور کیلیفورنیا یونیورسٹی میں اپنی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز میں مصروف تھا۔ اسے گھر کی یاد بالکل نہیں آتی تھی۔ اسے اگر کوئی یاد آتا تھا تو وہ اس کی امّو جان تھی۔ باقی سے اپنے گھر کے کسی نہ کسی فرد کی یاد آتی، نہ کسی چیز کی۔ امّو جان سے اس کی فون پر خوب لمبی گفتگو ہوتی تھی، جبکہ شہریار خان اس سے فون پر انتہائی مختصر بات کیا کرتے تھے۔ سرسری انداز میں اس کی تعلیم اور کیمپس سے متعلق چند سوالات اور پھر مخصوص جملہ کہ اسے پیسوں یا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں، وہ اس کا رزلٹ کیسا دیکھنا چاہتے تھے، اس کے مستقبل کے لیے کیا کیا کچھ سوچتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ یہ سب وہ یقیناً سکندر سے کہتے ہوں گے۔ وہ اپنے گھر کے مقابلے میں خود کو لاس اینجلس میں زیادہ پرسکون محسوس کرتا تھا۔ یہاں اسے ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرنا ہوتا تھا۔ وہ سکندر کو کبھی بھولے سے بھی فون نہیں کرتا تھا۔ سکندر خود ہی ہر 10-15 دن میں اسے فون کیا کرتا تھا اور وہ جان چھڑانے والے انداز میں چند منٹ کی بات کر کے سکندر سے پیچھا چھڑا لیا کرتا۔ باپ کے رویے اور ایک بے مقصد سی مقابلہ بازی، اس مقابلے بازی میں پے در پے شکست نے اسے خاصا تلخ اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ کیمپس میں اس کی بہت زیادہ دوستیاں نہیں تھیں، گنتی کے چند ایک دوست تھے جن کے ساتھ وہ اکثر نظر آتا تھا۔ جس طرح شہریار خان نے سکندر کو بوسٹن میں رہائش کے لیے کرائے پر فلیٹ دلا رکھا تھا، اسی طرح اسے بھی لاس اینجلس میں فلیٹ مہیا کیا گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سکندر کے لیے رہائش کا انتظام کرنے وہ بوسٹن خود گئے تھے، خود اس کی رہائش کے لیے جگہ منتخب کی تھی، گھر کا سامان ڈلوایا تھا، جبکہ اس کے لیے یہ سارا کام لاس اینجلس میں اپنے ایک واقف کے ذریعے کروا دیا تھا۔ پیسہ اس کے لیے بھی اتنا ہی خرچ کیا گیا تھا، مگر اس پر اپنا وقت اور اپنی توانائی برباد نہیں کی گئی تھی۔ اس روز رات میں سکندر کا اس کے پاس فون آیا۔ وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر سکندر سے بہت دور لے جا چکا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے بات کر کے، اس سے مل کر، سوائے اپنے بارے میں ہونے اور دوسری پوزیشن پر کھڑے ہونے کے اور اسے کوئی احساس نہیں ملا کرتا تھا۔ کیسے ہو زین؟ اس کے خشک سے ہیلو کے جواب میں سکندر گرم جوشی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے جواباً اس کی خیریت معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سپرنگ بریک میں گھر جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ کتنے مہینے ہو گئے ہم دونوں ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں۔ اس سے قبل وہ چھٹیوں میں جب گھر گیا تب اس نے قصداً آ جانے میں دیر کر دی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ سکندر چھٹیاں گزار کر واپس جا چکا ہوگا۔ سکندر اس کے آنے کا انتظار کرتے کرتے اسے فون پر بلاتے بلاتے آخرکار مایوس ہو کر جس روز بوسٹن واپس لوٹا تھا، وہ اس سے اگلے ہی دن واشنگٹن اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے، میں چھٹیاں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، وہ خشک سے لہجے میں بولا تھا۔ اس کا لہجہ کسی بھی طرح کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ اب بچہ نہیں تھا، بڑا ہو چکا تھا۔ اسے اب اپنے جذبات لوگوں سے چھپانا آ گیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ سکندر کے لیے جو کچھ بھی محسوس کرتا اس کے لفظوں میں اظہار بھی کرے۔ اس کا سرد اور خشک رویہ سکندر کو زین کی زندگی میں اس کی جگہ بنانے کے لیے کافی تھا۔ پھر بھی تم کوشش کرو زین، دوستوں کے ساتھ پھر چلے جانا، مجھے تم بہت یاد آ رہے ہو۔ سکندر کے لہجے کی محبت اسے بناوٹی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خود کو بہت اچھا ثابت کرنے کے لیے پوز کیا کرتا تھا۔ اسے سکندر کی اس منافقت اور دوغلی شخصیت سے نفرت تھی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے میں نہیں آ سکوں گا، پھر کسی اور چھٹیوں میں آنے کا موڈ ہوا تو بتا دوں گا، وہ اسی خشک لہجے میں بولا تھا۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ سکندر کے لہجے میں مایوسی در آئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا خود سے ہر چیز میں کمتر بھائی پر وہ ترس تو کھاتا ہے، محبت ہرگز نہیں کرتا، اس لیے سکندر کے لہجے کی مایوسی پر دھیان دیے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بنیادی مضمون کے طور پر اکنامکس کو منتخب کیا تھا، اپنی خواہش پر نہیں، بلکہ اس لیے کہ اپنی انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے سکندر کا بھی بنیادی مضمون یہی تھا۔ اسے قانون پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر آگے اس نے بھی قانون پڑھنا تھا۔ پتہ نہیں اس خود ساختہ مقابلے بازی سے وہ کبھی نکل بھی سکے گا کہ نہیں، یا ساری زندگی سکندر جیسا بننے کی خواہش میں گزر جائے گا۔ وہ خود کو اس جنون سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے راستے سکندر سے بالکل علیحدہ کر لینا چاہتا تھا، مگر اس کے اندر سکندر کو شکست دینے کی خواہش جیسے آج بھی کہیں چھپی بیٹھی تھی۔ اسے میجر سبجیکٹ اکنامکس ہی کے لیے اسے سیمسٹر میں کیلکولس کا اضافی کورس پڑھنا تھا، اور یہ کورس پڑھنے کے لیے اسے میتھس ڈپارٹمنٹ میں کلاسز اٹینڈ کرنا تھیں۔ اس روز وہ سبجیکٹ کی پہلی کلاس لینے میتھس ڈپارٹمنٹ آیا تھا۔ وہ وہاں اسے ملی تھی مریم۔ وہ اس دن کو ایک عام سا دن سمجھ کر کیمپس آیا تھا، جانتا ہی نہیں تھا کہ آج اسے وہ ملے گی جس سے مل کر اس کی زندگی کی تمام تلخیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے بھاگتا ہوا دوڑ یہاں پہنچا تھا۔ مریم کا میجر سبجیکٹ میتھ تو تھا، تو اس نے اس کلاس میں ہی ہونا تھا۔
وہ کلاس میں سنجیدگی اور خاموشی سے بیٹھا لیکچر سن رہا تھا، تب اس لڑکی نے پروفیسر کو مسلسل زج کرتے ہوئے اپنے سوالوں سے اسے چونکا دیا۔ وہ مختلف فارمولوں اور ٹرمز سے متعلق ایسی تکنیکی سوالات کر رہی تھی جن میں سے بعض کے جوابات پروفیسر کو بھی نہیں معلوم تھے۔ شاید نہیں، یقیناً وہ لڑکی بہت ذہین تھی۔ وہ میتھ، خصوصاً کیلکولس میں بہت اچھی تھی، تبھی انڈر گریجویٹ لیول پر اپنے پی ایچ ڈی کے قابل پروفیسر کو ٹف ٹائم دے رہی تھی۔ یہ اس کا مریم سے پہلا تعارف تھا جس میں وہ اس کا نام نہیں جان سکا تھا، صرف اس کی قابلیت اور خود اعتمادی سے آگاہ تھا، اور یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ شاید انڈیا یا پاکستان سے ہے۔ ہفتے میں 3 یا 4 بار یہ کلاس لینے سے یہاں آنا ہوتا تھا۔ دوسری بار وہ وہاں کلاس اٹینڈ کرنے آیا تو اتفاقاً اسے مریم کے برابر والی کرسی پر جگہ ملی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا لیکچر سن رہا تھا۔ اس کے برابر بیٹھی وہ آج بھی اسی دن کی طرح مختلف سوالات پروفیسر سے کر رہی تھی، اور کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر استاد کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کر رہی ہے، بلکہ یوں لگا تھا جیسے اس کے ذہن میں جو سوالات ابھر رہے تھے وہ برملا پروفیسر سے ان کا ذکر کر رہی تھی۔ میتھ شروع سے بہت اچھا تھا، اس ڈیریویشن میں کہیں کوئی کنفیوز نہیں تھی۔ اپنی عادت اور مزاج کے برخلاف وہ بے ساختہ اس سے کہہ بیٹھا، اس پوائنٹ پر آپ کنفیوزڈ ہیں، لائیں میں سمجھاؤں۔ اس لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا، یوں دیکھنے لگی ایسے جیسے ابھی تک وہ اس کی موجودگی سے لاعلم تھی۔ ہاں، ایسی کون سی غیر معمولی بات تھی؟ زین شہریار اس کی موجودگی پر غیر موجودگی کا نوٹس لیا جائے۔ سکندر سے حسد محسوس کرتے کرتے اب وہ اس حد تک تلخ سوچ کا حامل ہو گیا تھا کہ اپنے بارے میں بھی بہت کم ہی کچھ اچھا سوچ پاتا تھا۔ آپ کو ڈیریویشن سمجھ نہیں آ رہی؟ اس لڑکی نے کچھ حیرت اور کچھ خوشی سے کہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جذبات میں ہلایا اور پھر اسی کی نوٹ بک پر اسے ڈیریویشن شروع سے آخر تک سمجھا دی۔ کل 10 منٹ لگے تھے اسے سمجھانے میں۔ آپ کا بہت شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے تشکر آمیز انداز میں بولی تھی۔ یو آر ویلکم، وہ جواباً مسکراتے ہوئے کرسی سے اٹھا تھا۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کرسی سے اٹھی تھی۔ اس وقت کلاس میں صرف وہ دونوں تھے، زین شہریار۔ میں مریم ہوں، تم سے مل کر خوشی ہوئی زین۔ اس کے تعارف کے جواب میں اس نے دوستانہ انداز میں اپنا تعارف کروایا تھا۔ اس کا بے تکلف انداز اسے اچھا لگا تھا۔ تم پاکستان سے ہو زین؟ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے کلاس سے نکل رہے تھے۔ اس نے مختصر لفظوں میں اپنے بارے میں بتایا۔ ان دونوں بھائیوں کی پیدائش امریکہ میں ہوئی تھی۔ شہریار خان کی ملازمت کے سبب ان بھائیوں کو اب تک ساری زندگی پاکستان سے باہر گزاری تھی۔ اب گزشتہ کئی سالوں سے تو وہ لوگ تھے ہی امریکہ میں۔ ہاں، چھٹیوں میں ان کا ہر سال پاکستان اپنے دادا کے گھر، جو اسے اپنا خاندانی اور آبائی گھر لگا کرتا تھا، جانا لازمی ہوا کرتا تھا۔ وہ امریکی شہری تھا، جبکہ مریم امریکی نہیں تھی، وہ یہاں پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ اس مختصر رسمی سی تعارف اور گفتگو کے بعد دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے تھے۔ چند ہی دنوں کے اندر اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ لڑکی صرف کلاس روم کے اندر لیکچرز کے دوران ہی اپنی ذہانت ثابت نہیں کرتی، بلکہ کلاس کے باہر اپنے پورے ڈپارٹمنٹ میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی ہے۔ میتھس ڈپارٹمنٹ کا جو سہ ماہی میگزین نکلا کرتا تھا، وہ اس کی ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل تھی۔ ڈرامٹک کلب کی وہ رہنما تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹس کے علاوہ دیگر کئی سائنس ڈپارٹمنٹ کی مختلف آرگنائزیشن اور کلبس کی وہ سرگرم ممبر تھی۔ وہ نصابی اور غیر نصابی دونوں طرح کی سرگرمیوں میں شاندار کارکردگی اور ریکارڈ رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ امریکہ میں ایک امریکن یونیورسٹی میں امریکیوں پر سبقت حاصل کر رہی تھی۔ یہ کوئی غیر معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ پہلے دن کی تعارفی گفتگو کے بعد اس نے مریم سے از خود گفتگو کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، ہفتے میں 3 بار جب وہ کلاس اٹینڈ کرنے آتا تب مریم کبھی اس کے پاس آ کر اور کبھی دور ہی سے اس کو سلام دعا کر لیا کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ میں گم رہنے والا سنجیدہ مزاج لڑکا تھا۔ ایسے میں مریم یا کسی بھی اور لڑکی سے دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مریم کا ڈرامٹک کلب رومیو جولیٹ سٹیج کر رہا تھا۔ آتے جاتے جتنی باتیں اس کے کانوں میں پڑی تھیں، اس سے اتنا تو اسے پتہ چل ہی چکا تھا کہ اس ڈرامے کا اسکرپٹ مریم نے لکھا ہے، ڈائریکشن بھی اس کی تھی، اور جولیٹ کا کردار بھی وہی ادا کر رہی تھی۔ یہ ڈرامہ وہ لوگ کسی چیریٹی کے لیے کر رہے تھے۔ اس نے بھی خاموشی سے ٹکٹ خرید لیا تھا۔ وہ آڈیٹوریم میں پچھلی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ مریم سٹیج پر آئی تو واقعی چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ وہ واقعی جولیٹ لگ رہی تھی۔ اس کے آ جانے کے بعد سٹیج پر پھر کسی اداکار کا رنگ جم نہیں پا رہا تھا۔ ڈرامہ دیکھنے والا ہر فرد جولیٹ کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، مگر خوبصورت تو بہت لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اسے جو چیز دوسری لڑکیوں سے بالکل باقی سب سے نمایاں کرتی تھی، وہ اس کی آنکھوں سے چھلکتی ذہانت
اس کی چھا جانے والی شخصیت تھی۔ وہ مبہوت سا ٹکٹکی باندھے سے دیکھے جا رہا تھا۔ ڈرامہ ختم ہونے پر وہ خاموشی سے آڈیٹوریم سے اٹھ آیا۔ دیگر لڑکے لڑکیوں کی طرح اس نے مریم سے ملنے کی کوئی کوشش نہ کی تھی۔ مریم کو تو یہ پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ وہاں وہ آیا بھی تھا۔ اتنی بہت سی تالیوں کے بیچ اس بے تحاشا حسین و ذہین لڑکی کو زین شہریار کی تالیاں کہاں سنائی دی ہوں گی؟ وہ اپنے اندر ایک بے نام سی اداسی محسوس کر رہا تھا۔ مریم اپنی کامیابی کی خوشی میں تمام کلاس فیلوز کو پارٹی دے رہی تھی۔ اسے سراہنے، اسے پسند کرنے والے بہت تھے۔ زین شہریار تو کہیں پس منظر میں تھا۔ ہجوم کا حصہ بننے کے لیے وہ اس کے گھر پارٹی میں جاتا، ظاہر ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ پارٹی میں نہیں گیا تھا۔ پارٹی سے اگلے روز اس کی کلاس بھی نہیں تھی۔ وہ ڈپارٹمنٹ بھی نہیں گیا تھا۔ وہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں تھا اور لائبریری کی طرف جا رہا تھا جب اسے سامنے سے مریم آتی نظر آئی۔ وہاں وہ جتنی مقبول تھی، جتنی وہ اس کی دوستیاں تھیں، یہاں بھی اس کے کچھ نہ کچھ دوست ضرور ہوں گے جن سے وہ ملنے آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ لینے کے باوجود نہ دیکھنے کا تاثر دے کر خاموشی سے گزر جانا چاہتا تھا، مگر یہ دیکھ کر کے اسے اپنی جگہ پر رک جانا پڑا کہ وہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ خاموش کھڑا اسے اپنے طرف آتے دیکھ رہا تھا۔ کل کہاں تھے تم؟ وہ آتے ہی بغیر سلام دعا کے خفگی سے بولی۔ کل؟ ہاں کل۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں پتہ نہیں۔ کل کیا تھا؟ وہ خفا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کل کیا تھا مریم؟ اپنے دل میں حیرت اور بے تحاشا خوشی محسوس کرتے اس نے بظاہر سے چھیڑا تھا۔ کیا واقعی مریم نے کل اس کے نہ آنے کو محسوس کیا تھا؟ کل پارٹی رکھی تھی نا میں نے اپنے گھر پر، سب آئے تھے سوائے تمہارے۔ وہ ناراضی سے اسے گھور رہی تھی۔ مگر تم نے مجھے بلایا کب تھا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے ساری کلاس کو انوائٹ کیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے کلاس میں پارٹی کا اعلان کیا تھا تو تم بھی کلاس میں موجود تھے۔ میں اجتماعی دعوت دیے جانے پر کہیں نہیں جاتا۔ مجھے مجمع کا حصہ بننے میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اس بار قدرے سنجیدگی سے بولا تھا۔ بڑے مغرور ہو تم زین شہریار۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم اس قدر مغرور اور خود پسند ہو تو تمہیں علیحدہ سے پارٹی کی دعوت دیتی۔ اس نے جواباً مریم پر ثابت کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی کہ وہ مغرور اور خود پسند نہیں ہے۔ وہ خاموش رہا، اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ پلے والے دن بھی آئے مگر مجھ سے ملے نہیں۔ سب مجھ سے ملنے، مجھے مبارکباد دینے آئے سوائے تمہارے۔ کل پارٹی پر میں نے تمہارا اس قدر انتظار کیا مگر تم غائب۔ اس قدر مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ تو اس نے اسے پلے والے دن دیکھا تھا۔ وہ مریم کی شخصیت کے سحر میں گرفتار بے شمار افراد میں سے ایک فرد نہیں تھا۔ وہ اس کے ہونے نہ ہونے کو محسوس کیا کرتی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی ذات کے بارے میں اس نے اپنے اندر ایک سچی خوشی ابھرتی محسوس کی۔ اسے زندگی میں پہلی بار خود اپنے آپ پر پیار آیا، خود اسے محبت کا احساس جاگا۔ وہ اتنا غیر اہم نہیں تھا، وہ اتنا عام سا بھی نہیں کہ یوں ہی نظر انداز کر دیا جائے۔ میں نے سوچا اتنے لوگ تمہیں مبارکباد دے رہے ہیں، سراہ رہے ہیں، ان سب کے بیچ میری مبارکباد کی شاید تمہیں ضرورت نہ ہو۔ تم نے بالکل غلط سوچا تھا زین۔ میں نے تمہاری مبارکباد کا بہت انتظار کیا۔ میں نے کل پارٹی میں بھی تمہارا بہت انتظار کیا۔ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آج تمہاری اس خوشی اور کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کہیں ساتھ لنچ کرتے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ مریم کے چہرے پر پھیلنے والی خوشی بڑی بے ساختہ تھی۔ کیا وہ اس لیے خوش تھی کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کی بات کر رہا تھا، یا وہ زین شہریار اس غیر معمولی لڑکی کے لیے کچھ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا تھا جو اسے نظر آ رہا تھا؟ وہ مریم کی نگاہیں بتا رہی تھی۔ اسے سمجھ لینے کے باوجود بھی وہ سمجھنے سے ہچکچا رہا تھا۔ بچپن سے خود کو نظر انداز ہوتے دیکھنے کا وہ احساس اس طرح اس کے اندر بیٹھ چکا تھا کہ اب یکدم ہی یہ مان لینا کہ وہ نظر انداز کیے جانے والی شخصیت کا مالک نہیں ہے مشکل ہو رہا تھا۔ مریم نے بخوشی اس کے لنچ کی دعوت قبول کر لی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ لنچ کرنے جا رہا تھا۔ امریکہ جیسے ملک کا شہری ہوتے وہ وہیں پلتے بڑھتے 19 سال کی عمر تک پہنچ جانے کے باوجود ابھی تک کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی۔ وہ صرف اسے لنچ ہی نہیں کروا رہا تھا بلکہ وہ اس کے لیے گلدستہ اور چاکلیٹس کا ایک باکس بھی ساتھ لے کر آیا تھا، اس کی کامیابی پر اسے مبارکباد دینے کے لیے بطور تحفہ۔ مریم اس لنچ کے لیے بطور خاص تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، سلیقے سے کیے میک اپ اور شانے سے کچھ نیچے آتے سلک کے بال جو صبح کیمپس میں ہینڈ میں جکڑے ہوتے تھے اس وقت کھلے تھے۔ وہ اس کے لیے تیار ہو کر آئی تھی۔ اسے بے تحاشا خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے کہ یہ اہتمام اس پیاری سی لڑکی نے اس کے لیے کیا تھا۔
بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، شکریہ، میں نے سوچا تم خاص طور پر میرے اعزاز میں مجھے یہ لنچ دے رہے ہو تو مجھے ذرا اچھی طرح تیار ہو کر آنا چاہیے۔ وہ جواباً مسکرا کر بولی۔ ساتھ لنچ کرتے ہوئے وہ دونوں دنیا زمانے کی تمام موضوعات پر باتیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکی صرف حسن اور ذہانت میں ہی یکتا نہیں تھی، وہ ہر چیز اور ہر معاملے میں منفرد تھی۔ اس کا ذوق بہت ہی اعلیٰ تھا، کھانے پینے سے لے کر لباس، دلچسپیوں، دوستوں اور زندگی گزارنے کے انداز تک۔ اس کی گفتگو کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا جی چاہا وہ بولتی رہے اور وہ اسے سنتا رہے۔ اس روز لنچ کر کے دونوں ریسٹورنٹ سے وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تھے، ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ وہ لڑکی اس کے لیے بے حد اہم ہو چکی تھی۔ اب وہ کلاس اٹینڈ کرنے آتا تو دونوں کلاس میں ساتھ بیٹھتے، لائبریری میں ساتھ بیٹھ کر اپنے اسائنمنٹ بناتے۔ لائبریری، جم، کیفے ٹیریا، کیمپس کے آس پاس کی دیگر جگہیں، یہ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ ساتھ وقت نہیں گزارتے تھے۔ وہ کم گو تھا، اپنی ذات میں گم رہتا تھا، کچھ زیادہ سوشل بھی نہیں تھا، مگر اب مریم کے ساتھ وہ بے تکان گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا۔ کیمپس میں جن کلبس کے سرگرمیوں میں مصروف رہا کرتی تھی، اسے بھی زبردستی اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کے دھن میں ان سب میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پاکستان سے آئی تھی اور یہاں اپنے چچا کے پاس رہ رہی تھی۔ وہ اچھی فیملی کی لڑکی تھی۔ وہ جس وقت اس کے ساتھ ہوتی تب تو اس کے ساتھ ہوتی ہی تھی، مگر جب وہ نہ ہوتی تب بھی ساتھ محسوس ہوا کرتی۔ وہ رات اسے سوچتا، اس کی باتیں یاد کر کے مسکراتے ہوئے سوچتا تھا، اب اسے گھر کی رتی برابر بھی یاد نہیں آتی تھی۔ شہریار خان اب بھی اس میں اور سکندر میں واضح فرق میں رکھتے، مگر اب اسے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ سکندر کو سرے سے سوچا ہی نہیں کرتا تھا۔ اسے زندگی سے پیار ہو گیا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار خود اپنے آپ سے پیار ہو گیا تھا۔ اس کا خوش رہنے کو دل چاہتا، وہ بے تحاشا خوش رہتا تھا۔ اس کے دل نے اس سے کہا کہ وہ مریم کے ساتھ کچھ گھنٹوں، کچھ مہینوں یا چند سالوں کے لیے نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے چاہتا ہے۔ ہاں، وہ مریم سے محبت کرنے لگا۔ وہ لڑکی اس کے لیے ناگزیر ہو چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو بھی جذبات رکھتے تھے، مگر اب تک ایک دوسرے سے ان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ ایک انکہی تھی جسے دونوں سمجھتے تھے، پر محبت کا لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں ہوا تھا۔ ان کے اندر ایک ڈر، ایک ہچکچاہٹ تھی، مگر اگرچہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے والہانہ پیار کرتی ہے، مگر کیا وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے؟ نہ جانے رد ہو جانے کا کیسا خوف تھا اس کے اندر، جو وہ لاکھ کوشش کے باوجود اتنے مہینوں بعد بھی مریم سے اقرار محبت نہیں کر پایا تھا۔ کیلکولس کا پہلا کورس ختم کر کے وہ اگلے سیمسٹر میں جا چکا تھا، مگر اب انہیں ملنے کی اس کلاس کی ضرورت بھی کہاں تھی۔ وہ دونوں ہم وقت ساتھ ہوتے تھے۔ ایشین اسٹوڈنٹس کی ایک تنظیم تھی جو وہاں زیر تعلیم ساؤتھ ایشین اسٹوڈنٹس کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف پروگرامز کا اہتمام کرتی رہتی تھی، تاکہ اس طرح ان ممالک کے طالب علموں کو ایک دوسرے کے قریب آنے اور ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا رہے۔ مریم اس کی ممبر تھی اور اس کی خواہش پر وہ بھی اس کا ممبر بن گیا تھا۔ اس روز اس تنظیم کی جانب سے باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پارٹیوں میں جانے کا شوقین نہ ہونے کے باوجود وہ مریم کے ساتھ بسط شوق تمام پارٹیز میں جاتا۔ وہ اس رات بھی اس کے ساتھ وہاں تھا۔ ساؤتھ ایشین ممالک سے تعلق رکھتے بہت سے اساتذہ بھی آج اس پارٹی میں مدعو کیا گیا تھا۔ اس کے پروفیسر اور لیکچررز چاہے جتنے بھی سخت مزاج ہوں، مگر کلاس روم سے باہر خصوصاً اس طرح کی تقریبات میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ خوب گل مل جاتے تھے۔ آج اس پارٹی کے لیے ان کے ایک پروفیسر نے اپنے گھر کا بیک یارڈ ان لوگوں کو خود آفر کیا تھا۔ ان کا گھر خاصا بڑا تھا اور بیک یارڈ میں اتنی جگہ تھی کہ وہاں باربیکیو کیا جا سکے اور تمام افراد وہاں بیٹھ بھی سکیں۔ میتھس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے۔ 38 سال کے بالکل ینگ ایسوسی ایٹ پروفیسر، غالباً والدہ امریکن تھیں اور والد انڈین، زین لڑکوں کے ایک گروپ کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور مریم اپنے پروفیسر اور چند دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ باربیکیو کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اسے پروفیسر کا اس سے اتنا گھلنا ملنا اور باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بلا وجہ ہر بات کے لیے ہی اس کو آواز دے رہے تھے، مریم سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے ان کی نگاہوں سے مریم کے لیے پسندیدگی محسوس ہوئی تھی۔ یکدم ہی اس کا موڈ آف ہو گیا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گیا۔ اسے مریم پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا، مگر مریم سے شاید اسے بیک یارڈ سے جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا جب اس نے اپنے پیچھے مریم کی آواز سنی، زین، کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے نظریں
घुमा कर इसे देखा था। इसके चेहरे पर गुस्सा नाराज़गी थी। मेरे सर में दर्द है, घर जा रहा हूँ। मुझे बताए बगैर? मैं तुम्हें उठकर आता ना देखती तो तुम मुझे बताए बगैर चले जाते, चाहे मैं जितना भी परेशान होती रहती। इसके लहजे में वाज़ेह शिकवा था। मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की तुम्हें बताने की। तुम डॉक्टर खान के साथ मसरूफ़ थीं। इसका लहजा तंज़िया और कुछ जताने वाला था। उम्मे मरियम इसे दुख से देखती रह गई। तुम्हें क्या लगता है तुम यूं ही चले जाते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें चाहने और सराहने वाले लोग बेशुमार हैं। ज़ैन शहरयार इतने लोगों के दरमियान नज़र कहाँ आएगा? वो बहुत बेमुरवती से बोला। इसका लहजा सख्त था। इसने उम्मे मरियम की आंखों में आंसू आते देखे थे। ठीक कहा तुमने ज़ैन शहरयार, मुझे कैसा नज़र आता है आ सकता है। इसकी मेरे लिए अहमियत क्या हो सकती है, सिवाय इसके कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, सिवाय इसके कि वो मेरे लिए सारी दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा अहम है, सिवाय इसके कि जिस वक्त वो मेरे साथ होता है खुश होती हूँ, सिवाय इसके कि जब वो आसपास नज़र नहीं आता मेरा दिल उदास रहता है, सिवाय इसके कि इसकी सारी दुनिया मेरी तारीफ़ करे मगर शहरयार मुझे गलत समझे तो अपनी हर अच्छाई और हर खूबी मेरे लिए बेमानी हो जाती है। अपने रवैये और अपने अल्फाज की सख्ती पर शर्मिंदा होना भूल गया। वो उम्मे मरियम के आंसुओं पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो इसके लफ्ज़ों में मौजूद मोहब्बत की शिद्दत पर साकित खड़ा रह गया था। मरियम, वो बेख्तियार इसके पास आया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहे। लोग मुझे कितना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़ैन। मुझे फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे मोहब्बत करता है, या शायद मोहब्बत तो करता है मगर इसका इकरार नहीं करना चाहता। शायद मैं इसके लिए इतनी अहम हूँ ही नहीं कि वो मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहे। उम्मे मरियम इसका जवाब सुनने के लिए वहाँ रुकी नहीं थी। वो रोती हुई वापस चली गई थी। वो इसके पीछे नहीं गया था। चंद मिनट वहाँ खड़े रहने के बाद वो वहाँ से वापस आ गया। इसे उम्मे मरियम के इजहार मोहब्बत ने खुशी दी थी। इसे इसके आंसुओं से तकलीफ पहुँची थी। अपने खुद साख्ता सोचों और एहसास कमतरी में घिर कर वो इस लड़की को गंवाने चला था। वो लड़की होने के नाते इजहार मोहब्बत में पहल इसकी जानिब से चाहती थी। इसके लबों से किसी के खूबसूरत इकरार को सुनने की मुंतज़िर रही थी। वो इसे ये खुशी नहीं दे पाया था। इसे खुद पर शदीद गुस्सा आया। वो अपनी इस ज़्यादती और गलती का इज़ाला अब किसी बहुत बहुत खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज में करना चाहता था। इसे क्या करना था ये वो सोच चुका था। आने वाले चंद दिन इसने बिल्कुल खामोशी से गुजारे। बज़ाहिर उम्मे मरियम इसके साथ पहले वाले अंदाज में मिल रही थी। वो दोनों आपस में बहुत पहले की तरह साथ होते थे मगर वो जानता था उम्मे मरियम इससे सख्त नाराज़ थी। इतनी नाराज़ कि अपनी नाराज़गी का इजहार भी करना इसे गवारा नहीं था। वीकेंड पर इसने अपने साथ क्रूज़ शिप पर इनवाइट किया था। इसे ये नहीं बताया था कि इस क्रूज़ पर सिर्फ वो दोनों होंगे, बल्कि ये कहा था कि अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ क्रूज़ शिप पर 2 दिनों के लिए जा रहा है। इस क्रूज़ शिप ने लॉस एंजलिस से लेकर कैटालिना आइलैंड तक जाना था। दरमियान में 2 खूबसूरत मकामात पर रुकना था। इब्तदाई तौर पर इनकार करने के बाद वो इसके इसरार पर मान गई थी। लॉस एंजलिस से इनकी क्रूज़ शिप ने रवानगी का आगाज़ किया था। वो मरियम इससे ताज्जुब से पूछने लगी, तुम्हारे दोस्त कहाँ रह गए? मेरी दोस्त उम्मे मरियम मेरे साथ है, मुझे इसके अलावा और किसी का साथ नहीं चाहिए। वो संजीदगी से बोला था। इसके लफ्ज़ों में गहराई थी, सच्चाई थी। उम्मे मरियम खामोशी से इसे देखती रह गई थी। वहाँ पर इंजॉय करने के लिए बहुत कुछ था, म्यूज़िक, वो बहुत बेहतरीन खाने और भी बहुत कुछ। सारा दिन वो इस सब को एंजॉय करते रहे। रात में वो इसे अपने साथ अरशे पर ले आया था। वो खुले समंदर के बीचों बीच खूबसूरत जहाज़ के डीक पर खूबसूरत सुर्ख गुलाबों के साथ इसे प्रपोज करना चाहता था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मरियम, मैं तुम्हारे साथ पूरी उम्र बिताना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी मोहब्बत और मेरे साथ कबूल है? इसने आहिस्तगी से बोलते हुए फूल इसकी तरफ बढ़ाई और अपना दूसरा हाथ भी इसकी तरफ बढ़ा दिया था। ज़ैन, वो जैसे इसके अंदाज से इस इजहार मोहब्बत की उम्मीद नहीं रखती थी। वो खुश भी थी और हैरान भी। उम्मे मरियम ने बेख्तियार इसके हाथ से फूल ले लिया और अपना हाथ ज़ैन के बड़े हाथ में दे दिया। तुम कभी भी और कहीं भी कहते मुझे अच्छा लगता, मगर मुझे प्रपोज़ करने के लिए खूबसूरत जहाज़ और ये समंदर मुंतखब करके तुमने इन लम्हों को मेरे लिए बहुत यादगार बना दिया है ज़ैन। वो खुशी से सरशार लहजे में बोल रही थी। मुस्कुराते हुए वालियाना अंदाज से इस लड़की को देख रहा था जिससे वो शदीद मोहब्बत करता था। बेटा जी, 20 साल की उम्र शादी के लिए कुछ छोटी उम्र नहीं है, इसकी अम्मोजान छेड़ने वाले अंदाज में इससे फ़ोन पर कह रही थी। जहाज़ से वापस आकर इसने इसी रात अपनी अम्मोजान को फ़ोन किया था। वह इन्हें उम्मे मरियम के बारे में बताना चाहता था। अपने घर में वो सिर्फ माँ से करीब था कि बाप ने इसे कभी खुद इस काबिल समझा ही ना था। सो बाप से वो उम्मे मरियम का क्या तस्करा करता रह गया सिकंदर, तो इसे वो इस काबिल समझता नहीं कि अपनी इतनी ज़ाती बात इससे शेयर करे। इसने शहरयार ख़ान और सिकंदर शहरयार दोनों के मुताबिक सोचना और कुड़ना इन दिनों बिल्कुल छोड़ दिया था। इसने सोच लिया था कि इसे सिकंदर के साथ ना कोई मुकाबला करना है ना मवाजना।
میں ابھی شادی کی بات نہیں کر رہا، ابھی تو ہم دونوں پڑھ رہے ہیں، اگلے 4-5 سال تو ہم دونوں ہی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے رکھتے، لیکن منگنی یا بات طے تو کی جا سکتی ہے اس دوران۔ پلیز اماں جان آپ پاپا سے بات تو کریں۔ زندگی بھر اس نے اپنی ہر بات باپ تک پہنچانے کے لیے اماں جان ہی کا سہارا لیا تھا۔ اچھا میں بات کرتی ہوں تمہارے پاپا سے۔ اس کے اصرار کے جواب میں اماں جان نے محبت بھرے انداز میں اسے امید دلائی۔ تھینک یو اماں جان، وہ سرشار سا ہو گیا۔ یہ بتا دو وہ کیسی ہے؟ انہوں نے اشتیاق ظاہر کیا اور وہ انہیں مریم کی خوبیوں سے آگاہ کرنے لگا۔ مریم بہت خوبصورت ہے اماں جان، وہ بہت ذہین ہے، وہ بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، کوئی اگر ڈھونڈنے کی کوشش کرے تب بھی کوئی معمولی سی برائی بھی اس کے اندر نہیں نکال سکتا۔ تب تو وہ مریم سے جلد از جلد ملنا چاہوں گی زین۔ وہ اماں جان ہنس کر بولی۔ ماں سے بات کر لینے کے بعد اس نے مطمئن ہو کر فون بند کر دیا تھا۔ مریم کو کون ناپسند کر سکتا تھا؟ اسے یقین تھا وہ اس کے پاپا کو ضرور پسند آئے گی، بلکہ وہ اس کے معیار سے بھی بہت بڑھ کر ثابت ہوگی۔ ایسی بیوی اس کے لیے نہیں۔ انہوں نے شاید اپنے شہزادے سکندر شہریار کے لیے سوچ رکھی ہوگی، اور سکندر اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ اب وہ مریم سے ملے گا۔ اس نے کسی کو شکست دینے کے لیے مریم کو نہیں چنا تھا، بلکہ اس وقت اماں جان سے بات کرنے کے بعد جب اس نے اپنے پاپا سکندر کو سوچنا شروع کیا، تب بے اختیار یہ سوچ اس کے ذہن میں ابھری تھی کہ سکندر خود اپنے لیے یا اس کے پاپا چاہے جتنی بھی اچھی لڑکی پسند کر لیں نہیں ڈھونڈ لائیں گے، مگر وہ مریم جیسی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایک عجیب سی طمانینت، ایک عجیب سا سکون اپنے اندر اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ سکندر لیونگ روم میں آیا تو اماں جان کو کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ وہ زین سے فون پر بات کر لینے کے بعد ریسیور واپس رکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھی۔ وہ زین کے مقابلے میں گھر جلدی آتا تھا۔ وہ دو باتیں دن کی بھی چھٹی آتی تو 2 یا 3 دن کی بھی چھٹی آتی تو دوڑا گھر آ جایا کرتا تھا۔ اسے اپنا گھر، اپنی اماں جان، اپنے پاپا سب بہت یاد آتے تھے۔ یاد تو اسے زین بھی بہت آتا تھا، مگر اس لاس اینجلس اتنا پیارا ہو گیا تھا کہ چھٹیوں پر بھی مشکل ہی گھر آیا کرتا۔ اسے زین کی یاد آتی اور وہ خود اسے فون کر لیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے اماں جان، کس کا فون تھا؟ ڈرائی فروٹ کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی، وہ نمکین پستے اور کاجو انجوائے کر رہا تھا۔ زین کا فون تھا۔ اماں جان نے اس کی طرف دیکھا، وہ قدرے سنجیدہ تھیں۔ سکندر ان کے پاس لابی میں بیٹھ گیا۔ زین ٹھیک تو ہے؟ ماں کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر اسے فکر لاحق ہوئی تھی۔ اپنا چھوٹا بھائی اسے کتنا پیارا تھا، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، اماں جان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اطمینان دلایا۔ تمہارے چھوٹے بھائی صاحب کو یونیورسٹی میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ انہوں نے اسے اصل بات سے آگاہ کیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، وہ کھل کر مسکرایا۔ تب ہی میں کہوں محترم چھٹیوں میں میرے اس قدر اصرار کے باوجود بھی گھر آنے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ لاس اینجلس میں ان کے اس قدر دل لگ جانے کی وجہ اب سمجھ میں آئی ہے اماں جان۔ زین کہہ رہا ہے تمہارے پاپا سے اس بارے میں بات کروں تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے اماں جان؟ ہمارا ذہن بہت سمجھدار ہے، اس نے یقیناً ایک اچھی لڑکی ہی کو اپنے لیے چنا ہوگا۔ آپ پاپا سے بات کریں، اگر وہ لڑکی آپ کو اور پاپا کو پسند آ جاتی ہے تو منگنی کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی سمجھداری پر وہ مسکرائی تھی۔ لگے ہاتھوں تم بھی بتا دو اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو، نہ کہ میں تمہارے پاپا سے ایک ہی وقت میں دونوں بھائیوں کی بات کر لوں۔ وہ جواباً قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ جو سکندر شہریار کو اچھی لگ جائے ایسی کوئی لڑکی ابھی تک تو نہیں ملی، جس دن مل جائے گی سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا اماں جان۔ اس نے شرارتی سے انداز میں بولتے ہوئے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔